اور الیکشن 2024 ملتوی کرانے کی قرارداد ایوان بالا میں منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد دلاور خان نے پیش کی ہے۔ سینٹ نے قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی ہے۔ عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد سینٹ میں منظور ہو گئی ہے، جبکہ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے۔ سینٹ نے ملک میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی ہے۔ اسی بارے میں مزید ڈیٹیلز دیں گے عائشہ ناز سے۔ جی عائشہ۔ جی بالکل 8 فروری کو جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے دلاور خان نے سینٹ میں ایک قرارداد پیش کی، اور جس میں انہوں نے موقف یہ اپنایا کہ چونکہ سیکیورٹی کے خدشات موجود ہیں اور جو سیاستدان ہیں اور جو امیدوار ہیں ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سردی اور سرد موسم کا بھی حوالہ دیا، اور اس کے ساتھ دہشت گردی بھی کا جو ہے وہ حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے قرارداد پیش کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے فیصلے پہ غور کرے اور 8 فروری کو جو ہونے والے الیکشن ہے ان کو جو ہے وہ ملتوی کیا جائے اور آگے لے کے جایا جائے۔ اس قرارداد کے جب یہ قرارداد پیش کی گئی تو اس وقت سینٹ میں تقریباً 14 سے 15 اراکین موجود تھے۔ اس وقت صرف افنان اللہ نون لیگ کے جو سینیٹر تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی، باقی جتنے بھی لوگ موجود تھے انہوں نے کثرت رائے سے اس قرارداد کو منظور کیا اور قرارداد جو ہے وہ پاس کر لی گئی۔ اور کچھ ہی دیر بعد جب مرتضی سولنگی جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں جب وہ سینٹ کے ایوان میں آئے تو انہوں نے دوبارہ سے کہا کہ یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کوئی قرارداد منظور ہوئی ہے، لیکن ان کے کہنے پر دوبارہ سے یہ قرارداد جو ہے ایوان میں پیش کی گئی اور دوبارہ سے ووٹنگ کرائی گئی۔ پہلے ایک تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 لوگ موجود تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی۔ ایک پی ٹی آئی کے جو گردیپ سنگھ ہے انہوں نے بھی اس قرارداد کی مخالفت کی۔ تو اس پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں جو باقی جماعتوں کے سینیٹر تھے جس میں پی ٹی آئی تھی اور بلوچستان کی کچھ سیاسی جماعتیں تھیں، اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا جو بہرامند تنگی وہ بھی موجود تھے لیکن انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی تھی اور دوبارہ انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی، لیکن یہ قرارداد جو ہے یہ پھر بھی متفقہ طور پر منظور ہو گئی۔ اور سینٹ میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس پہ بحث کی، اور افنان اللہ جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ بوٹ پالش کیے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے یہ قرارداد آئی ہے اور کیوں پاس کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کافی زیادہ ریزسٹ کیا اور ایوان میں بات کی، جس پہ جو باقی اراکین تھے وہ انہوں نے احتجاج شروع کر دیا اور سپنج کرنے کے لیے کہا اس ورڈ کو، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی کا سامنا ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز کو بھی خطرات لاحق ہیں، اور جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے سیاستدانوں کو تھریٹس موصول ہو رہی ہیں کہ اگر کوئی بھی انتخابی جلسہ کریں گے یا کوئی ریلی کریں گے تو ان کی جانوں کو خطرہ ہے، عوام کی جانوں کو خطرہ ہے۔ اور اس طرح جو سینیٹر ہدایت اللہ خان تھے انہوں نے بھی کہا کہ باجوڑ میں جو گزشتہ حملہ ہوا ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں تقریباً 100 سے زائد لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ تو اس طرح کے واقعات کا حوالہ دیا گیا باقی سینیٹرز کی جانب سے اور کہا گیا کہ یہ اس وقت حالات سازگار نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن کو کہا جائے کہ یہ الیکشن پہ اپنے فیصلے پہ غور کرے اور اس کو آگے لے کے جائے، اس کو ملتوی کرے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب سینٹ کا اجلاس چل رہا تھا تو یہ ایجنڈے میں شامل نہیں تھی، جو کارروائی تھی اس کو معطل کیا گیا، اس کی قرارداد پیش کی گئی اور قرارداد پیش کرنے کے بعد اجازت لی گئی اس قرارداد کو پیش کرنے کے لیے، تو چیئرمین سینٹ نے اس کی اجازت دی تو اس کے بعد یہ قرارداد پیش ہوئی جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اور اس قرارداد کو دوبارہ پیش کیا گیا کیونکہ جو مرتضی سولنگی وزیر اطلاعات تھے اور وہ وفاقی وزیر پارلیمانی امور بھی ہیں، تو ان کے کہنے پر جب دوبارہ قرارداد پیش کی تو اس کو بھی وہاں پر جو موجود تھے 14 اراکین اس ٹائم موجود تھے، تو ان میں سے 2 لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور باقی جتنے بھی مختلف جماعتوں کے سینیٹر تھے انہوں نے اس قرارداد کو منظور کر لیا۔ اور اس پر جو اب یہ صورتحال یہ ہے کہ جو شہادر ایوان وہ بھی بعد میں ایوان میں آئے، اور اس کے ساتھ ہی جو افنان اللہ ہے وہ بھی انہوں نے اس چیز کو جب باہر نکلے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو اچانک سے قرارداد پیش کی گئی ہے جب پارلیمان میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس کے بعد یہ قرارداد پیش کی گئی ہے تو یہ جو ہے ناقابل قبول ہے۔ تو بعد میں انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی کہ ہمیں نہیں بتایا گیا تھا
کہ اس قسم کی کوئی قرارداد لائی جا رہی ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ایک جو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں موجود تھے اور سینیٹرز کچھ 2 کمیٹیاں اس وقت ایک اطلاعات و نشریات کی کمیٹی چل رہی تھی اور دوسری جو ہے وہ انٹیریئر کمیٹی جو تھی وہ چل رہی تھی, تو سینیٹر ان میں موجود تھے. تو ان کے پیچھے سے قرارداد جو ہے وہ پیش کی گئی اور اس طرح اس کو متفق رائے سے منظور کرایا گیا, جس پہ انہوں نے سخت احتجاج کیا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ان کی جانب سے کوئی پریس کانفرنس یا کوئی اس طرح کی ٹاک جو ہے وہ بھی کچھ دیر بعد دیکھنے میں آئے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الیکشن ملتوی کرانے کی قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہے. صرف 2 اس وقت ایوان میں موجود سینیٹرز ایسے تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی, اور چیئرمین سینیٹ جو ہیں ان کو کہا گیا کہ یہ جو ایوان ہے اس وقت قانون سازی کا یہی ایک جو ہے اس قانون سازی اسی میں ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن کو کہا جائے, یہاں سے پیغام بھیجا جائے کہ وہ الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کرے کیونکہ حالات سازگار نہیں ہیں. اس میں موسم کی سختی کا بھی حوالہ دیا گیا, اس میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا بھی حوالہ دیا گیا, اس میں دہشت گردی کا بھی حوالہ دیا گیا, اور جو مولانا فضل الرحمان کے قافلے پہ حملہ ہوا اس کے ساتھ ساتھ ایمل ولی کو ملنے والی تھرٹس کا بھی حوالہ دیا گیا اس قرارداد میں. اور ان تمام صورتحال کے پیش نظر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس الیکشن کو ملتوی کیا جائے جب تک سازگار ماحول پیدا نہیں ہوتا, اور اس وقت تک الیکشن نہ کرائے جائیں. اور انہوں نے الیکشن کمیشن سے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے ملک میں سازگار حالات پیدا کریں, اس کے بعد الیکشن کی طرف جائیں. جی, پہلے ملک میں سازگار حالات پیدا کیے جائیں, اس کے بعد الیکشن کی جانب بڑھا جائے. یہ قرارداد کا متن ہے جس میں مختلف موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے, خاص طور پر امن و امان کی صورتحال. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کہا گیا کہ وہاں پر دہشت گردانہ حملے جاری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ موسم کی سختی کا ذکر بھی کیا گیا ہے. بعض سیاسی رہنماؤں کو لیول پلینگ فیلڈ کے معاملات درپیش ہیں جس کا وہ ذکر کر چکے ہیں. سازگار ماحول فراہم کرنا بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. الیکشن 2024 ملتوی کرانے کی قرارداد ایوان بالا میں منظور ہو گئی ہے. قرارداد سینیٹر دلاور خان نے پیش کی ہے. سینٹ نے قرارداد کو کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے. دوسری جانب نون لیگ کے سینیٹر افنان اللہ نے اس کی مخالفت کی ہے, جبکہ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے بھی اس قرارداد کی مخالفت کی ہے. ایمل ولی خان اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو تھریٹس ملے ہیں. قرارداد کے متن میں یہ کہا گیا ہے الیکشن کے انعقاد کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جانا چاہیے. مولانا فضل الرحمان اور محسن داوڑ پر بھی حملے ہو چکے ہیں. خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں اور محکمہ صحت ایک بار پھر کورونا کے پھیلنے کا اندیہ دے رہا ہے. چھوٹے صوبوں میں الیکشن مہم کو چلانے کے لیے مساوی حق دیا جائے. قرارداد کے متن میں مزید کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن 8 فروری کا الیکشن شیڈیول معطل کرے. شیڈیول معطل کر کے سازگار ماحول کے بعد شیڈیول جاری کیا جائے, جبکہ نون لیگ کے افنان اللہ نے قرارداد کی مخالفت کر دی ہے. قرارداد کو کثرت رائے سے منظور کیا گیا ہے. دوسری جانب نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے بھی اس قرارداد کی مخالفت کی ہے. الیکشن 2024 ملتوی کرانے کی قرارداد ایوان بالا میں منظور ہو گئی ہے. ایک بار پھر سے بات کریں گے, عائشہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں. عائشہ, قرارداد میں کون کون سے سیاسی رہنما ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے, انہیں تھریٹس ملے ہیں؟ جی, اس میں مولانا فضل الرحمان کے قافلے پہ ہونے والے جو حملہ تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ محسن داوڑ پہ جو حملے کی بات کی گئی ہے, اس کے ساتھ ایمل ولی کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اور قرارداد میں بے نظیر بھٹو کی جو شہادت ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ الیکشن کے دنوں میں ہی ان پہ ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا جس میں ان کی شہادت ہوگی. تو اس میں یہ خطرے کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ اگر اسی طرح کا ماحول رہا اور اس میں اگر الیکشن کیمپین جاری رکھی سیاستدانوں کی جانب سے تو خطرہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی اور سیاسی لیڈر جو ہے وہ اس کی نظر ہو جائے. تو اس طرح کے جو حوالہ جات ہیں وہ دیے گئے ہیں اس قرارداد میں, اور کہا گیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی ایسے سیاسی لیڈر کو کھوئیں یا اپنے سیاسی رہنماؤں کو دہشت گردی کی نظر ہونے دیں. تو بہتر یہی ہے کہ الیکشن کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا جائے. اور ساتھ میں سردی کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ اس وقت شدید موسم سرد ہے اور وہاں پر الیکشن کیمپین کرنا بھی مشکل ہے, اور وہاں کے لوگوں کا باہر نکل کے ووٹ ڈالنا بھی مشکل ہے. تو جب تک موسم کی سختی بھی ختم ہو جائے گی اور سرد موسم بھی نہیں رہے گا, لوگ جو ہیں وہ انتخابی عمل میں بھرپور طریقے سے حصہ لے سکیں گے. اور یہ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو وزارت صحت ہے اس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس جو ہے وہ پھیل رہا ہے, باقی ملکوں میں بھی پھیل رہا ہے, اس لیے یہاں پہ پاکستان میں بھی اس کے پھیلنے کا خطرہ ہے. اچھا عائشہ ناز, یہ بھی بتایا گیا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی لہر کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے, کیا تفصیلات ہیں؟
جی بالکل، جو ہم دیکھ رہے ہیں سیکورٹی فورسز اور اہلکار پر جو حملے ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں اور ساتھ میں بلوچستان کے ایریاز میں، اور چند مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل یہ حملے بڑھ رہے ہیں جس میں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. یہ تمام حوالہ جات بھی دیے گئے، مختلف سینیٹرز کی جانب سے بات کی گئی. جو منظور احمد سینیٹر ہیں ان کی طرف سے بھی بلوچستان میں دہشت گردانہ حملوں کی بات کی گئی. اس کے ساتھ ہی جو ہدایت اللہ خان سینیٹر ہیں وہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس وقت ملکی حالات جو ہیں سازگار نہیں ہیں. باجوڑ میں انہوں نے اسپیشل اس کو کوٹ کیا کہ باجوڑ میں جو گزشتہ روز حملہ ہوا ہے جس میں تقریباً 93 کے قریب شہید ہوئے ہیں، اور اس طرح کے ہم نہیں چاہتے کہ اور بھی لوگ ہوں اور بھی لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی کی نظر ہو. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس میں بہت سے جو بچے ہیں وہ یتیم ہو جاتے ہیں، خواتین بیوہ ہو جاتی ہے اور ان کے گھر والوں کو کوئی پروٹیکشن بھی نہیں دے سکتا. تو اس طرح بھی یہ ایوان میں جو ہے وہ بات کی گئی کہ اس کے بہت دورس نتائج ہوتے ہیں. کوئی بھی ایسا حملہ ہوتا ہے یا الیکشن کیمپین کے دوران کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کے جو نتائج ہے وہ کافی بھیانک ہوتے ہیں. تو اس طرح کے حوالہ جات جو ہیں وہ مختلف پارٹیز کے اراکین کی طرف سے یہاں پر دیے گئے، اور جو اسٹریس دیا گیا وہ اسی بات پہ گیا کہ یہاں پر ابھی دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں اور ملک دہشت گردی کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی یہاں پر ایسے حالات پیدا نہیں ہو سکتے کہ آزادانہ طریقے سے یا پھر پرامن طریقے سے یہاں پر الیکشن کروائے جائیں. ٹھیک ہے عائشہ، اس قرارداد کے منظور ہونے کے بعد جو سیاسی رہنما ہیں ان کا کیا اس پر موقف ہے؟ جی دیکھیں، جیسے میں اس سے قبل بتا چکی ہوں کہ جب یہ قرارداد پیش ہوئی تو اس وقت جمعے کی نماز کے بعد دوبارہ اجلاس ہوا، اور اجلاس کے بعد تقریباً ہم نے دیکھا کہ 14 اراکین اس وقت 14 سے 15 اراکین اس وقت سینیٹ میں موجود تھے. کارروائی چل رہی تھی، کارروائی کو روکنے کے لیے ایک قرارداد پیش کی گئی. اس کارروائی کو معطل کیا گیا. چیئرمین سینیٹ نے معطل کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو قرارداد ہے یہ پیش کی جائے گی، یہ ایجنڈے کا حصہ نہیں تھی، اس کو بعد میں لے کے آیا گیا، اور نہ ہی یہ سینیٹرز کو پتا تھا کہ کچھ اس قسم کا جو ہے وہ کوئی قرارداد پیش ہوگی یا پھر کوئی ضمنی ایجنڈا جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. تو وہ روٹین کے جو ایجنڈا ہے اس کو معطل کرتے ہوئے یہ قرارداد پیش کی گئی. اس وقت 14 سے 15 اراکین ایوان میں موجود تھے، جس میں جو نون سینیٹر افنان اللہ وہاں پر موجود تھے، اور باقی جو دوسری پارٹی کے تھے وہ حکومت اپوزیشن بینچز پہ موجود تھے. اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ بہرام تنگی جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی اس ٹائم، اور صرف سینیٹر افنان اللہ جو تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اس کی مخالفت کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی کے کہنے پہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی نہیں کر سکتے، اور اس وقت جو ملک کے حالات ہیں تو اس میں جو مسائل چل رہی ہے اس کا بنیادی جو ایک اہم جزو ہے وہ الیکشن ہی ہے. الیکشن کروائے جائیں، کسی کی منشا ہے، کسی کی چاہت پر جو ہے وہ الیکشن جو ہے ملتوی نہیں کیے جا سکتے. انہوں نے اس کی بھرپور مزاحمت کی. اور تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ جو وفاقی وزیر پارلیمانی امور ہیں مرتضیٰ سولنگی، وہ بھی یہاں پر ایوان میں آئے، اور انہوں نے چیئرمین سینیٹ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کوئی ایسی قرارداد پیش ہوئی ہے جس الیکشن کو ملتوی کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے چیئرمین سینیٹ سے درخواست کی اور دوبارہ سے اس پہ ووٹنگ کرانے کے لیے کہا. قرارداد کو دوبارہ پیش کیا گیا، اور دوبارہ پیش کرنے کے بعد اس پہ دوبارہ سے ووٹنگ کرائی گئی. اس سچویشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ صرف 14 اراکین ایوان میں موجود تھے، اور اس میں سے جو گردیپ سنگھ ہے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہیں انہوں نے مخالفت کی تھی، اور سینیٹر افنان اللہ نے اس کی مخالفت کی تھی، اور باقی جتنے بھی سینیٹرز 12 سینیٹرز ہیں انہوں نے بالکل. عائشہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات سے آگاہ کری ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف اسلام آباد نعیم محبوب نے. نعیم محبوب، اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ہم نے دیکھا کہ آج کے سینٹ کے اجلاس میں انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد پیش کر دی گئی ہے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی بالکل، اطلاعات وہی ہیں کہ اس وقت جو سینیٹر دلاور خان تھے انہوں نے سینٹ میں یہ قرارداد پیش کی ہے کہ الیکشن 2024 ملتوی کرائے جائیں، کیونکہ ملک کے میں جو ہے وہ اس وقت حالات جو ہے وہ نارمل نہیں ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال خراب ہے، اور مولانا فضل الرحمان اور محسن تاوڑ پر اب بھی حملے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایمل ولی خان اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو بھی تھریٹس ملی ہیں. اس کے علاوہ بھی چیلنجز ہیں دہشت گردی کے حوالے سے. تو الیکشن
کے انعقاد کے لیے سازگار ماحول اس وقت موجود نہیں ہے، ان کا یہ کہنا تھا۔ اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بالخصوص دہشت گردی کے آئے روز واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ قرارداد دلاور سینٹر دلاور خان کی طرف سے پیش کی گئی تو اس کو متفقہ طور پہ یہ منظور کیا گیا، تاہم بعض پھر ایک بار سے بتایا گیا کہ جب نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نہیں تھی، دوبارہ یہ قرارداد پیش کی گئی اور دوبارہ ایک بار پھر جو ہے یہ متفقہ طور پہ منظور کر لی گئی، لیکن جو ہے وزیر اطلاعات جو ہے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی انہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر افلان نے بھی جو ہے اس قرارداد کی جو ہے مخالفت کی تھی۔ جی اور یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ٹوٹل جو ہے نا 14 کے قریب اراکین سینیٹر موجود تھے، یعنی کہ کوئی تعداد مکمل نہیں تھی، تقریباً 14 سے 15 سینیٹر کی تعداد میں یہ قرارداد پیش ہوئی اور یہ متفقہ طور پہ منظور کر لی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہو رہے 2024 کے ان کو ملتوی کیا گیا اور اس وقت تک ملتوی کیا گیا جب تک کہ ملک میں دہشت گردی کے حالات جو ہے وہ نارملائز نہیں ہو جاتے، دہشت گردی کے حوالے سے جو چیلنج ہے وہ نارملائز نہیں ہو جاتے، تو اس لیے یہ آج قرارداد جو ہے سینٹ میں منظور کر لی گئی۔ جی نہیں محبوب، یہ بھی بتائے گا کہ جس وقت قرارداد منظور کی گئی اس وقت بہت زیادہ تعداد جو ہے سینیٹرز کی موجود نہیں تھی، لیکن متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کی گئی اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے وہ رد عمل نہیں آیا، کیونکہ تقریباً تمام سیاسی جماعتیں یہ بیان دے چکی ہیں کہ وہ متفق ہیں کہ الیکشن ہو جائیں۔ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے، یہ پولیٹیکل جماعتوں کی طرف سے تو ایسا کوئی اپنا نہیں ہے، صرف مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ دنوں جب ان پہ حملہ ہوا ان کے قافلے کے قریب جب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تو ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ملک میں دہشت گردی اور بڑھتے ہوئے جو چیلنجز ہیں اور ملک نارملائز نہیں ہے، لہذا انتخابات ملتوی کیے جائیں، جبکہ باقی جو دیگر سیاسی جماعتیں ان کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون، اس کے علاوہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں پی ٹی آئی اور تمام جماعتیں، یہ چاہتی جماعت اسلامی ہے جس میں شامل، وہ یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات بر وقت ہوں، کیونکہ یہ آئین کی روح سے، کیونکہ مارچ میں سینٹ جو ہے وہ اس کی مدت بھی ختم ہو رہی ہے، تو سینٹ کی مدت ختم ہونے سے پہلے انتخابات کا ہونا لازم ہے آئین کی روح سے۔ تاہم یہ ہے کہ اگر ملک میں واقعتاً اگر حالات ہنگامی کوئی ایسی صورتحال ہے کہ بہت بڑے چیلنجز ہیں تو انتخابات ملتوی کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کو کوئی راہ نکالنی پڑے گی۔ اور یہ جو ایک علامتی قرارداد ہے، اس کا کوئی ایسا یہ خدا نخواستہ کوئی قانون سازی نہیں ہے یا کوئی قانون نہیں ہے کہ سینٹ ہی موجود ہے اس وقت، اور اس میں صرف 14 اراکین اس وقت موجود ہے اور کافی کم تعداد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے یہ قرارداد دلاور خان سینیٹر دلاور خان کی جانب سے پیش کی ہے، جن کا یہ موقف ہے کہ ملک میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ انتخابات جو ہے وہ ملتوی کیے جائیں۔ جی اچھا، ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں معاملہ آیا تھا، پھر سپریم کورٹ کی جانب سے حتمی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا، تمام جو اس کے اوپر تحفظات تھے ان کو دور کرنے کے بعد ایک طرح سے سپریم کورٹ اس پر پہرا دے کے بیٹھی ہے، تو کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے قرارداد انتخابات پر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ قرارداد جو ہے یہ میرے جہاں تک میرا نالج ہے، یعنی جہاں تک میرا علم ہے، یہ قرارداد ایک علامتی قرارداد کی حیثیت ضرور ہے، یہ کوئی قانون سازی نہیں ہے۔ اور جہاں تک سپریم کورٹ کا معاملہ رہ گیا تو سپریم کورٹ نے بھی آئین کی روح کے مطابق جو سب حقائق تھے ان کی روشنی میں تمام جو ہے دلائل سننے کے بعد، تمام حالات و واقعات جانچنے کے بعد اور آئینی اور قانونی مشاورت کے بعد 8 فروری کی جو ہے وہ ڈیٹ کی اپروول بھی دی تھی، اور الیکشن کمیشن نے اس کی باضابطہ نوٹیفکیشن اور الیکشن شیڈول بھی جاری کر دی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک بھر سے تمام پولیٹیکل جماعتوں کے امیدواروں نے کاغذات جمع کرا رکھے ہیں، جن کی جانچ پڑتال اور اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے، یہ 10 جنوری تک جاری رہے گا، اور 11 جنوری کو یہ جتنے بھی امیدوار ہیں ان کی حتمی لسٹیں جو ہیں وہ ویزا کر دی جائیں گی، فائنل کر لی جائیں گی، اور اعتراضات جو ہے وہ آج کل سنے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ قانون نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی لازم اور مضمون والی بات نہیں ہے، علامتی قرارداد ہے، ایک سینٹر کی جانب سے ایک تجویز آئی ہے، باقی جو ان کے دیگر سینیٹر سے انہوں نے ان کے ساتھ حمایت کرتے ہوئے کہا ہے، اس کی حمایت کی ہے اور اس کو ایک متفقہ طور پہ سینٹ کے اندر ایک قرارداد منظور ہوئی ہے۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے
इलेक्शन मुलतवी किए जा सकें, ऐसी कोई बात नहीं है। जी अच्छा, इसमें यकीनी तौर पर एक करारदाद है, लेकिन उसमें जो हवाला जात दिए गए हैं वो बहुत अहम हैं, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का उस वक्त 2008 इलेक्शन से पहले कत्ल का हवाला भी दिया गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जब बेनज़ीर वाला मामला हुआ तो उस वक्त ऐसी ही सूरत थी, और उसके बाद जब मुल्क के अंदर हालात हुए थे, आपको अगर याद होगा तो 3-4 रोज तक बिल्कुल मुल्क में एक किस्म का एमरजेंसी नाफज थी, और उसमें काफ़ी एहतजाजी मुजाहरे भी हुए, और नो डाउट कि एक बड़ी जमात की एक बड़ी लीडर को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, जिसके बाद वो इलेक्शन कुछ अर्से के लिए मुलतवी हुए और बाद में वो इलेक्शन हुए भी। लेकिन ये है कि इस वक्त ऐसी मैं ये समझता हूँ कि चैलेंजेस यकीनन मौजूद हैं, जिसमें हमारे माशी और इक़्तिसादी चैलेंजेस भी हैं। इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान को जो मामला दरपेश है वो इक़्तिसादी और माशी सूरत हाल का है। एक तरफ IMF से हमने 11 जनवरी को IMF ने रजामंदी जाहिर की है कि अगर 11 जनवरी तक वो एक अहम इजलास और बुलाएंगे, और अगर तमाम जो शराइत हैं IMF की जानिब से वो अगर पूरी कर दी गई है, उसका एक जायजा लेने के बाद तकरीबन $70 करोड़ की रकम जो है पाकिस्तान को अगली किस्त मिलने की तोक़ा है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि वो माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल तो इस वक्त बहुत नाजुक है, और हमारे यहाँ क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और एक तरफ नो डाउट हमें दहशतगर्दी का भी सामना है। आए रोज़ हमारे जो हैं वो मुसल्लह अफवाज के जो जवान हैं, जो अफसरान हैं, वो बॉर्डरों पे शहीद हो रहे हैं और दहशतगर्दी का शिकार हो। इसमें भी कोई शक नहीं कि उनकी हिफाजत करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि इलेक्शन जो है जमहूरी अमल है, और अगर इस मुल्क में जमहूरियत में को चलना है या जमहूरियत को चलाना है तो ये जमहूरी अमल मुकम्मल होना चाहिए। और इसमें मुझे कोई उम्मीद है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, आपको याद होगा कि कुछ दिनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से भी बयान दिया गया था कि इलेक्शन बर वक्त होंगे, इसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वो बैरून दौरे पे थे अमेरिका में, तो जब उनकी पाकिस्तानी कम्युनिटी से बात हुई तो उसमें जब शुबहात का इजहार किया गया तो उन्होंने भी इस बात की तरगीब की थी और ये कहा था कि इलेक्शन बर वक्त होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए, और ये एक जमहूरी प्रोसेस है। मुल्क में जमहूरियत का जो है वो मुकम्मल प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होना चाहिए, ताकि मुंतखब हुकूमत जैसे ही आए और वो कोई ऐसी स्कीमें बनाएं, ऐसी पॉलिसियाँ लेके आए जो इस मुल्क और इस कौम के लिए मुनासिब हों, जो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकें। जी, ब्यूरो चीफ नईम महबूब हमें अपडेट करे थे। सेनेट ने मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली है। सेनेटर दिलावर खान ने आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया है कि अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है, उस वजह से इन इलाकों के इलेक्शन अमल में मुश्किलात हैं, जबकि इलेक्शन रैली के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों के थ्रेट अलर्ट्स भी मौजूद हैं। दिलावर खान ने यह भी कहा कि JUIF के अरकान और मोहसिन दावड़ पर भी हमला हुआ है। KP और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए, जिस पर एमल वली को तशवीश है। सेनेटर दिलावर खान का यह भी कहना था कि इलेक्शन रैली के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों के थ्रेट अलर्ट्स हैं। सेनेट कहता है कि मसाइल हल किए बगैर इलेक्शन का इनेकाद ना किया जाए, 8 फरवरी के इलेक्शन शेड्यूल को मुलतवी किया जाए और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी कराने पर अमल करे। सेनेट इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करती है। उधर मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालिफत करते हुए कहा कि मैं सेनेटर दिलावर खान की वजूहात को दुरुस्त करना चाहता हूँ। मुल्क में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं, लेकिन 2008 और 2013 में हालात इससे ज़्यादा ख़राब थे। सिक्योरिटी का बहाना करके इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। जबकि निगरां वज़ीर इत्तलात और नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने मुखालिफत की। अफनानुल्लाह का यह भी कहना था कि दूसरी जंग अजीम में बरतानिया और अमरीका ने इलेक्शन मुलतवी किया, मौसम का बहाना बनाया जाता है। तो फरवरी में 2 मरतबा इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं। जबकि नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने यह भी कहा कि ये बूट पॉलिश शुरू हो गई है। मजीद कहा कि पाकिस्तान आईनी इदारे पार्लियामेंट के बगैर चलाया जाएगा। सेनेटर समीना मुमताज़ का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली पहले नहीं थी, अब मुल्क के हालात बदल रहे हैं, हम अपनी फ़ौज की इज्जत करते हैं। सेनेटर कोहदा बाबर ने कहा कि मुझे खुशी हुई है कि मेरी बात मानी गई है। इस मुल्क में ऐसे इलाके हैं जहां इलेक्शन नहीं हो सकते।
वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने भी करारदाद की मुखालफत की, ताहम सैनेट ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया और इसके ऊपर बहस भी हुई, सवाल जवाब भी हुए, लेकिन इस करारदाद को कसरत राय से मंजूर किया गया है। इस करारदाद का अब कितना असर होता है आने वाले इंतखाबात के ऊपर, ये भी देखना होगा। इलेक्शन 2024 मुलतवी कराने की करारदाद ऐवान बाला में मंजूर कर ली गई है। करारदाद दिलावर खान ने पेश की और सैनेट ने करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली है। इस करारदाद में जो हवाला जात दिए गए हैं उसके ऊपर हम आपको बताते चलें कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल ख़राब है अमन व अमान के हवाले से, वहाँ पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।